السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایکسپلینیشن ہے اس حدیث قدسی کی کہ جو سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ حدیث قدسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہر وہ حدیث، ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سنی ہوتی ہے اور وہ ہمیں کنوے کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس 395 نمبر حدیث میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کے اوپر 2 ویڈیوز ہیں، ایک انٹروڈکشن ٹو تفسیر جس میں بتایا گیا ہے کہ تفسیر کیا ہوتی ہے، کیوں ضروری ہے اور اسے کیسے پڑھنا چاہیے، اور دوسری سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں بیسیکلی اس ایکسپلینیشن کی جانب۔ ڈاکٹر اسرار نے اس حدیث قدسی کو ترازو کی شیپ سے کمپیریزن کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف انہوں نے سورہ فاتحہ کی 3 ورسز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ترازو کی دوسری جانب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو رکھ دیا۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث قدسی کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا 2 حصوں کے اندر، اور میرے بندے کو وہ ملے گا کہ جو وہ میرے سے مانگتا ہے اس دعا کے بعد۔ اب جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام تر جہانوں کا رب ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اسے ترازو کے اس طرف رکھیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم یہ ریکوگنائز کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کے اصول اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور اس کے اصولوں میں اکیلا مان چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر چکے ہیں، یہاں پہ ہم ریکوگنائز کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام تر جہانوں کا رب ہے، تمام تر جہانوں کے اصولوں کو لے کے چلتا ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے بتایا ہے کہ رب کا مطلب ہے ون ہو ہیز دی اتھارٹی ٹو لیڈ، جو کہ لیڈ کرتا ہے تمام تر ڈومینس کے اندر، تو اسے ترازو کی اس جانب رکھ دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اس نے مجھے سرفراز کیا، اس نے مجھے گلوریفائی کیا، وہ مجھے گلوریفائی کرتا ہے جب وہ یہ بات کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کے، ہم اس ایٹریبیوٹ کو ریکوگنائز کر رہے ہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جو تمام تر مخلوق کے لیے، وہ تمام تر مخلوق کو سیکیورٹی، سسٹینیبلٹی اور ایک سینس آف سیکیورٹی زمین کے اوپر پرووائڈ کرتا ہے، کہ نہ تو گریوٹی کے لاز، نہ ٹمپریچر کے لاز ایسے ہیں کہ جو میرے لیے، جنہوں نے زمین کو میرے لیے تنگ کیا ہوا، بلکہ زمین ایک آرام دہ جگہ ہے میرے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے مالک یوم الدین، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہ بات کرتا ہے نا میرا بندہ، تو اس نے میری تسبیح کی ہے، وہ میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور اس سے ہم ریکوگنائز کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے معجزہ رکھ دیا ہے، جسے میں پرسنلی معجزہ کہتا ہوں، کہ تمام تر انسان ہمارے سامنے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ مرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ یونیورس بھی، یہ پوری کی پوری کائنات، کیونکہ نیچر اور انسان کا آپس میں کوریلیشن ہے، جو کہ پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کی۔ نیچر اور انسان کا آپس میں کوریلیشن ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ انڈیکیشن، اس کو ریکوگنائز کرنا چاہیے کہ انسان کو موت آتی ہے لیکن یونیورس کو موت نہیں آئی ابھی تک۔ سورج حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ویسا ہی تھا اور میرے لیے بھی ویسا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور ایسا ہوگا کہ جس دن اس یونیورس کا بھی آخری دن ہوگا، اور وہ آخری دن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس دن کا کوئی مالک ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ میں جو بھی ایسے انسان اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو پوری زندگی ظلم کرتے پھرتے ہیں اور ان کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں ملتا، اور ایسے لوگ جو پوری زندگی اسٹرگل کرتے پھرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اور اپنے نیک اعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، ان کو اس طریقے سے اس کا بدلہ نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس دن تمام چیزوں کا بدلہ دیا جائے، تو وہ ہے آخرت کا دن، مالک یوم الدین۔ تو جب ہم یہ اس چیز کو ریکوگنائز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بندے نے میری تسبیح کی ہے اور میری فرما برداری کی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس جب تیرے ہی اندر ہیں تو پھر ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں وا ایاک نستعین، اور یہاں پہ وا کو یعنی اور کو، یہ ایک ٹرانزیشن ہے جو کہ ترازو کے بیچ میں جو ڈنڈی سی لگی ہوئی ہے اس کے بیچ میں وا کو لکھا گیا، اگر آپ دیکھیں
یہ ٹرانزیشن کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد سے اللہ تعالیٰ کی دعا تک، کہ اب ہم نے یہ ریکوگنائز تو کر لیا ہے کہ ہم تیری یہ ساری خصوصیات تیرے ہیں، یہ تیرے ایٹریبیوٹس ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد و ایاک نستعین، لیکن ہمیں جنرلی تو سمجھ آ گیا، ہمیں اسپیسیفک معاملات کے اندر کہ میں نے زمین کے اوپر کیا اصولوں کے ساتھ چلنا ہے، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم کس طریقے سے چلانا ہے. و ایاک نستعین، تو ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر ترازو کے اس طرف یہ جو بیچ میں ڈنڈی لگی ہے وا کی، جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایاک نعبد سے و ایاک نستعین تک، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلا، ان لوگوں کے رستے کے اوپر، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت کی ہے. جو قرآن کے اندر آگے آئے گا، یہ صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر نہیں جن پر تو نے اپنا غصہ کیا ہے یا جو گمراہ ہو گئے. اور یہ ہے جو اس حدیث قدسی کو ایکسپلین کرتا ہے، جو کہ صحیح مسلم میں 395 انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے.